میاں سیف الرحمان حاضر خدمت یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ سے زیادہ تبادلہ خیال ہو۔ صحافی سب سے زیادہ کون سے ملک میں پیدا ہوتے ہیں؟ کون سے ملک کی فی ایکڑ پیداوار صحافیوں کی سب سے زیادہ ہے؟ جواب کیا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان میں تھان تے تانوں صحافی ملے گا۔ پریشان کن صورتحال۔ آج ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے شاعر، بڑے نامور لوگ، اسکالرز اور دیگر اور طرح لوگ اکٹھے تھے، صحافی بھی تھے، اور ہم ایسا عجیب قسم کا سلسلہ۔ اور اس کے علاوہ مجھے آج پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹرز کے شعبہ صحافت کے بچیوں کے انٹرویوز لیے میں نے، وائوا ووس۔ ان میں ایک بچی کا جب میں نے بات کی تو میں نے کہا، وہ ڈیولپمنٹ جرنلزم کے حوالے سے میں انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے کہا ڈیولپمنٹ جرنلزم کی تعریف کریں، تو اس بچی نے بڑا معصومانہ جواب دیا۔ اس طالبہ نے کہا کہ جی ڈیولپمنٹ جرنلزم میں کیا ہم کو سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اٹھ کے وہ صحافی بنا ہوا ہے، کبھی کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صحافی بنا ہے، کوئی ریٹائرڈ جرنیل بنا ہوا ہے، کبھی کوئی تاجر صحافی بنا ہوا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے۔ تو دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اور واقعتاً یہ بھی آج جس محفل میں میں گیا اس کے بعد، یونیورسٹی کے بعد، تو وہاں بھی ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں کون سے محکمے میں کام کرتے تھے، اب پھر وہ کہیں جی میں اس محکمے میں بھی کام کرتا ہوں، انتظامیہ کا میں بڑا اعلیٰ افسر ہوں، پھر دنیا کا کون سا علم ہے جو مجھے نہیں آتا۔ اور پھر وہ آگے کہنے لگے جی میں نے پھر وکالت بھی کرتا رہا اور پھر صحافت کی طرف بھی۔ تو برجستہ میرے منہ سے نکلا، میرے پاس لاہور پریس کلب کے سابق صدر میاں شہباز اور موجودہ سینئر نائب صدر جاوید فاروقی بیٹھے تھے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے جونیئر کولیگ رہے ہیں، میرے ساتھ ہی کام کیا۔ تو میں نے کہا یار خدا کے لیے کہ اس چیز پہ پابندی لگوائیں، بین لگوائیں۔ یہ جو اٹ پٹیاں صحافی نکل آندا ہے، یہ کیا معیار رہ گیا صحافت کا؟ صحافی کچھ نہیں بن سکتا۔ ہاں البتہ ایک دو صحافی قبضہ گروپ بن گئے، یا مافیا میں چلے گئے، یا ایکسٹورشنسٹ بن گئے، باقی تو صحافی ہیں بیچارے۔ صحافی صرف صحافی رہ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی جج ریٹائر ہو کے صحافی بن جائے گا، جرنیل ریٹائر ہو کے بن جائے گا، سیاستدان تو بنے ہوئے ہیں صحافی، تاجر بنے ہوئے ہیں، اور اب سوشل میڈیا نے وہ کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ تو جسے پنجابی میں کہیں تھان صحافی۔ تو پھر صحافی کہاں جائیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں تو پھر ازراہ تفنن یہی کہتا ہوں کہ اگر اس کو فی ایکڑ پیداوار دنیا میں جیسے ایک معیار بتایا جاتا ہے، چاڑ جی اتنے گندم دا پاکستان کا 30 من ہے جی اوسط، تو پاکستان میں اگر اس کو فصل سے تشبیہ دی جائے، صحافیوں کی جو فصل پیدا ہو رہی ہے اتنی تیزی سے، وقت سے پہلے ہی وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنے نوزائیدہ بچے جنم دے رہی ہے یہ صحافت، کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان میں اگر اس طرح کا کوئی بنایا جا سکتا ہے تشبیہ کہ پاکستان میں صحافیوں کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے، 100 من ہے، تو یہ آپ بھی غور کیجئے گا تو ہم صحافیوں کو بھی تھوڑا جینے کا حق دیں، یا پھر ہمیں بھی کوئی تربیت دیں، وہ فوج میں تھوڑا سا کوٹا بنا دیں، عدلیہ میں کر دیں، تاکہ باقی اداروں کا بھی ہم مزہ لے سکیں جس طرح سارے ادارے۔ مجھے تو آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینئر تجزیہ کار لکھا ہوتا ہے ریٹائرڈ جرنیل کو۔ وہ بھائی 37 سال کا میرا پرنٹ میڈیا کا ایکسپیرینس ہے، میرے اور بھائیوں کا، دوستوں کا بھی ہے، اور پاکستان کے ٹاپ اخبارات میں ٹاپ پوزیشن میں، اور انٹریکشن ہے ہر شعبے کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، سیاستدانوں کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ آئے گئے، غیر ملکی دورے کیے، ملک کے اندر بڑا کچھ دیکھا، ان کو تند و تیز سوالات کیے، ریسرچ کی، باہر کے ملکوں کے اوپر بھی خبریں دیں، امریکہ کے اوپر دیں، پاکستان کے بارے میں دیں۔ لیکن آج ایسے لگتا ہے خالی زندگی لگتی ہے کہ جیسے ہم جونیئر ہیں اور باقی سب لوگ سینئر ہو گئے، اور اس میں معیار بھی صحافت کا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ عوام اس سے مطمئن ہے۔ اور میں اپنے بھی صحافی دوستوں سے کہتا ہوں کہ کبھی تحقیق کا بھی اب سلسلہ جو ہے کہیں اسی رو میں نہ بہہ جائیں، اسی سیلاب میں نہ بہہ جائیں۔
جیسے مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک دور میں آج سے کئی سال قبل میاں شہباز شریف کو ملنے گیا تو وہ باہر باقاعدہ ایک نگرانی ہو رہی تھی، صحافی بڑے اکٹھے تھے جن میں پاکستان کے ایک بڑے جیت صحافی جو اس وقت ٹاپ اینکر کہلاتے ہیں، اسلام آباد سے دارالحکومت کے حوالے کے نام سے ایک ٹاک کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک دم بعد میں وہ کہیں خبر چلا دی کہ جی ابھی وہ قطر والے جو سیف الرحمان ہیں وہ اس کو مل کے گئے ہیں، مل کے میں گیا ہوں۔ انہوں نے کسی کو پوچھا ہوگا نا یار یہ گاڑی میں کون نکلا ہے، انہوں نے کہا جی سیف الرحمان۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا ایک منٹ کے لیے کہ سیف الرحمان ہمارا کلیگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر ہمارا معیار رہ جائے گا جرنلزم کا تو میرا خیال اللہ ہی حافظ ہے۔ لوگ تو ویسے بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ جی یہ فلانے ٹاک والے نے کہہ دیا، فلانے چینل والے نے کہہ دیا، فلانے جہازوں والے یوٹیوبر نے کہہ دیا ہے، بڑی بات مستند ہے، اس کا 10 لاکھ فالوور ہے، فلاں ہے۔ یہ فالوئنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ یہ تو اس طرح کی فالوئنگ تو کبھی کو بڑے بڑے بزرگوں کی ہوتی تھی اور بڑے بڑے روحانی پیشواؤں کی ہوتی تھی، اب تو یہ فالوئنگ ہی فالوئنگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کا یہ پرائڈ بن گیا، جس طرح کہ پجیرو گاڑی V8، تو اب لوگ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے جی میں باہر سے اپنا بائی پاس کرا کے، یہ فیشن تھا۔ اب یہ بھی فیشن ہے، ہم تو اس فیشن میں بہت پیچھے ہیں کہ جی میرے انسٹاگرام پہ میرے فلانی چیز پہ اتنا فالوور ہے، یہ فیشن ہے۔ تو اللہ کرے کوئی شاید کوئی عقل دی گل بھی کو کرے کبھی، اور ہمیں کبھی عقل آ جائے فالوورز کو بھی اور ہمیں یوٹیوبرز کو بھی۔ خدا حافظ۔